کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کی رغبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ختم ہو گئی۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میری زندگی میں سکون کیوں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی سب کچھ دے دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک وعدہ یاد دلایا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو مجھ سے میرے ذکر سے منہ موڑے گا، مجھ سے اعراض کرے گا، اللہ کی محبت اپنے دل سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کرے گا۔ اب معیشت سے یہ مراد تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو مال دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے وہ سب چھین لے، نہیں، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو چھین لے گا۔ سب کچھ ہے، اللہ نے گاڑی دے دی، بنگلہ دے دیا، عہدہ دے دیا، پیسہ دے دیا، سب کچھ ہے، اچھا کاروبار کرنے والا بندہ ہے، لیکن رات کو بستر پہ آتا ہے، سکون کی نیند نہیں ہے۔ اگر صبح کاروبار پہ جاتا ہے تو 100 ٹینشن لے کر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دلوں سے اللہ کو نکال دیا۔ زندگی میں سب کچھ تو لے کر کے آئے، لیکن زندگی میں اللہ کچھ نہیں لے کے آئے۔ اس زندگی سے اللہ کو نکال کر یہ انسان زندگی کو گزارنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو نکال دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آج ہم جس عنوان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں وہ ہے کہ زندگی میں سکون کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو زندگی میں سب کچھ عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا، ہر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل، اپنی رحمت ان کے اوپر نازل کی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اور ایسے لوگ کیوں اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ کیوں وہ اللہ سے دن بدن دور ہوتے چلے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کو کمانے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے اندر مگن اور مصروف کر دیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کی رغبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ختم ہو گئی، اور ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ بیٹھی۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میری زندگی میں سکون کیوں نہیں آتا۔ ان لوگوں کو چند مثالیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی مال سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی سب کچھ دے دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک وعدہ یاد دلایا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو مجھ سے میرے ذکر سے منہ موڑے گا، مجھ سے اعراض کرے گا، اللہ کی محبت اپنے دل سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کرے گا۔ اب معیشت سے یہ مراد تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو مال دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے وہ سب چھین لے، نہیں، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو چھین لے گا۔ سب کچھ ہے، اللہ نے گاڑی دے دی، بنگلہ دے دیا، عہدہ دے دیا، پیسہ دے دیا، سب کچھ ہے، اچھا کاروبار کرنے والا بندہ ہے، لیکن رات کو بستر پہ آتا ہے، سکون کی نیند نہیں ہے۔ اگر صبح کاروبار پہ جاتا ہے تو 100 ٹینشن لے کر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دلوں سے اللہ کو نکال دیا۔ زندگی میں سب کچھ تو لے کر کے آئے، لیکن زندگی میں اللہ کچھ نہیں لے کے آئے۔ اس زندگی سے اللہ کو نکال کر یہ انسان زندگی کو گزارنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو نکال دیتا ہے، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔
آپ قارون کو دیکھو، قارون کے خزانہ، اتنا لمبا خزانہ اور اتنا گہرا خزانہ کہ اس خزانے کی چابیاں اونٹوں پر اٹھائی جاتی تھی، لیکن اپنے آپ کو رب کہلوانے کی وجہ سے اللہ نے سکون بھی چھین لیا اور مال بھی چھین لیا۔ اللہ کے جب ہو جاؤ گے تو زندگی میں سب کچھ آ جائے گا، لیکن اللہ سے یہ اعراض کرو گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، کیونکہ اولاد کی تربیت کے لیے تم اپنے آپ کو دنیا میں مگن کرو گے کہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر کے جاؤں، اس کے لیے اچھا گھر بنوا کے جاؤں، اس کے لیے اچھے پیسے رکھ کر جاؤں، اس کے لیے اچھی گاڑی بنا کر جاؤں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنا سکون حرام کر کے جا رہا ہے، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو بٹھا کر اسی دل سے اللہ کو نکال کر اپنی اولاد کی تربیت میں لگا رہا ہے، وہ تربیت بھی نہیں ہوگی اور وہ مال بھی تمہارے لیے کوئی نفع نہیں دے گا۔ جس دل میں اللہ نہ ہو اور کوشش یہ ہو کہ اولاد کی اچھی تربیت کر رہا ہوں اور مال زیادہ آئے گا، مال آ جائے گا، اولاد وہی جس کی تو اچھی تربیت کرنے کے پیچھے لگا رہا ہے، اپنی دنیا لگا دی، اپنا ٹائم لگا دیا، اپنے آپ کو مصروف کر دیا، وہی اولاد کل تیری نافرمان بن جائے گی، اور مال جو تو نے گوایا، یہ مال جو تو نے کما کما کر جمع کیا ہے، یہ مال تو گوا بیٹھے گا، یہ مال ضائع ہو جائے گا، یہ مال تیرے کسی کام نہیں آئے گا، تو دنیا میں جیسے اکیلا آیا تھا ایسے ہی اکیلا دنیا سے تو نے رخصت ہو جانا ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ زندگی اللہ نے جو دی ہے، ہر انسان کی خواہش، تمنا اور آرزو یہ ہے کہ زندگی کے اندر مجھے تھوڑا سا سکون مل جائے، میں تھوڑی سکون کی لائف، تھوڑی سکون کی زندگی کو بسر کر کے جاؤں۔ وہ تب ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو اپنے دامن سے باندھ لیں گے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں پورا اسی کا ہو جاتا ہوں۔ اور یہ اللہ کیسی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ مال ختم ہو جائے گا، یہ عہدہ ہٹ جائے گا، یہ گاڑی چھن جائے گی، یہ گھر گر جائے گا، لیکن اصل جو دل میں بٹھانا ہے وہ اللہ کو بٹھانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ ذات جو ہے اللہ کی ذات، وہ ہمیشہ بقا کرنے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب اس ذات کو تم ہمیشہ اپنے دلوں میں بٹھاؤ گے، اپنے دلوں میں سماؤ گے، تو تمہاری زندگیاں سکون سے نروار ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا، اس کے ساتھ سکون بھی دے گا۔ اگر تم اللہ کو اس دل سے نکالو گے تو یاد رکھنا اللہ سب کچھ تو دے دے گا لیکن سکون چھین لے گا۔ اللہ عیسائیوں کو بھی کھلاتا ہے، اللہ یہود کو بھی کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کرسچن کو بھی کھلاتا ہے، اللہ سکھوں کو بھی کھلاتا ہے، اللہ سب کو دینے والا ہے، لیکن ان کی زندگیوں سے اللہ نے سکون کو نکال دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں سے اللہ کو نکالا ہوا ہے، انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں آتے۔ آج کے مسلمان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کو دل سے نکال دیا، اللہ کو بھلا دیا، اور پتہ نہیں کس کس کو اپنا رب بنا کر، کس کس کو اپنا پیر بنا کر بیٹھ گئے، اور سمجھتے ہیں کہ ان کی بت پرستی کر کے، ان کی عبادت کر کے زندگیوں میں سکون آئے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقی رب کی عبادت کرو، اسی رب کے ساتھ جڑے رہو، اسی رب کو اپنے دل میں جب تم سماؤ گے اور بٹھاؤ گے، تمہاری زندگیاں سکون سے نروار ہو جائیں گی، اور سکون کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے بادشاہ دے دے گا، دنیا کی حکمرانی دے دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو دل میں سمائیں۔ اگر زندگی میں تھوڑا سکون چاہتے ہیں، اگر زندگی میں راحت چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی کے اندر کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بڑی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کی محبت دل میں دنیا سے زیادہ ہو، ہر چیز سے زیادہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے جب محبت ہوگی تو زندگی میں سکون آئے گا، زندگی میں اطمینان آئے گا، انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے چلے جاؤ گے، سکون چھن جائے گا، پھر یہ مال و متاع، یہ پیسہ کسی کام کا نہیں۔ جس پیسے سے تو دنیا کو خرید سکتا ہے لیکن سکون کو خرید نہیں سکتا، اس پیسے سے سکون تو حاصل نہیں کر سکتا،
تو یہ پیسہ کمانے کا کیا فائدہ، اس دنیا میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا کیا فائدہ۔ اس دنیا کے اندر جو انسان دنیا کی وفا کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ یہ دنیا ہی میرا سب کچھ ہے، وہ یاد رکھے جب دنیا میں آیا تھا اکیلا تھا، جائے گا اکیلا ہوگا، لیکن وہ اللہ کی ذات ہے جو تیرا ہر وقت ساتھ دے گی، ہر وقت تیرے ساتھ کٹے گی۔ تیرے اوپر مشکل آئے گی، اللہ تیرے ساتھ ہوگا، پریشانی آئے گی، اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ ہمیں قرآن کی اس آیت کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے اور یہی عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب اس بات کے اوپر اعتقاد اور یقین ہوگا کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور ثم استقاموا، اس پر ڈٹ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہر پریشانی میں مدد کس طرح کرے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالی پھر ان بندوں کے اوپر اپنے رحمت کے فرشتے نازل کرے گا، ان فرشتوں کے ذریعے دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، اللہ تعالیٰ بادشاہت بھی دے دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بندے کو سکون بھی مل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو زندگی کو وقت دے رہے ہیں، یہ جو لمحات ہماری زندگی کے گھٹتے جا رہے ہیں، ہم اس کے اندر اپنے اللہ کو ہماری زندگی میں لائیں، اپنے دلوں میں اپنے رب کو سمائیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔